بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بھاگتے قدموں میں لمحہ بہ لمحہ تیزی آ رہی تھی۔ اس کا کثرتی بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، سانس پھول رہی تھی، مگر وہ سب سے لاپرواہ بس پریشانی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ اسے جو خبر پہنچی تھی اس کی تصدیق لازمی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اماں اماں، وہ چلاتا ہوا اپنی جھونپڑی میں داخل ہوا، مگر سب کمرے خالی تھے۔ باہر نکل کر یہاں وہاں دیکھا تو ایک جگہ سب لوگ جمع دیکھ کر وہ اس طرف بھاگا۔ اماں! بھیڑ کو دھکیل کر وہ آگے پہنچا تو اماں کی بے جان وجود کو دیکھ کر چیخ پڑا۔ اسے زرغام لے گیا ہے، اس کی روح کو بندی بنا لیا ہے، اب اس کا وجود بھی لے جائے گا۔ ہجوم میں سے آوازیں اٹھ رہی تھی۔ وہ اماں کے وجود کو گود میں اٹھائے اکبر بابا کے گھر کی طرف دوڑا۔ سب گاؤں والے اس کے پیچھے لپکے۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، زرغام ہی لے گیا ہے اسے، اس کا لوٹنا ناممکن ہے۔ اکبر بابا نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ وہ افسردہ تھے۔ اماں اس گاؤں کی سب سے اچھی دل والی خاتون تھی، سبھی انہیں چاہتے تھے۔ بابا خدا کے لیے کچھ کرے، زرغام سے بچا لے میری ماں کو، وہ کیوں پڑا ہے ہم سب کے پیچھے؟ وہ رو دینے کو تھا، اماں کے سوا اس کا تھا ہی کون؟ زبیر بچے، یہ بہت مشکل ہے، اکبر بابا نے اسے سمجھایا، مگر وہ کہاں ماننے والا تھا۔ آپ بولیں کرنا کیا ہے، میں سب کروں گا۔ وہ بستر پر موجود ماں کے وجود کو دیکھتے ہوئے بولا، جس کے پیر ہولے ہولے ہوا میں ریت کی مانند تحلیل ہو رہے تھے۔ زبیر بن زیاد، والد کا اکلوتا بیٹا، جب وہ 5 سال کا تھا تب باپ چل بسا، زرغام کی وجہ سے۔ زرغام رفیہ کا چچا زاد تھا، وہ اسے چاہتا تھا، مگر رفیہ کو وہ ذرا پسند نہ تھا۔ زرغام کی سر توڑ کوششوں کے باوجود رفیہ نے اس سے شادی کی حامی نہ بھری اور زیاد سے شادی کر لی، جو اس کا خالہ زاد تھا۔ زرغام زخمی شیر کی طرح 3 سال دھاڑتا رہا، بہت کوششیں کی، مگر رفیہ ہاتھ نہ آئی۔ زبیر کی پیدائش کے بعد زرغام اچانک ہی غائب ہو گیا۔ رفیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ زرغام کی دھمکیوں سے اس کی جان چھوٹی تھی، مگر 5 سال بعد اچانک وہ لوٹ آیا۔ وہ کالی شکتیوں کا ماہر بن چکا تھا۔ اس نے اپنا وجود شیطان کے تابع کر کے بہت طاقت حاصل کر لی تھی، اور اسی طاقت کے بلبوتے پر اس نے زیاد کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ ہر صورت رفیہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اسے اذیت دینا چاہتا تھا۔ رفیہ کی منتوں اور آنسوؤں نے اس پر اثر نہ کیا، اور وہ زیاد کو لے کر لوٹ گیا۔ کچھ عرصے بعد خبر ملی تھی کہ زیاد کی موت ہو چکی ہے۔ گاؤں کے پاس والے کنویں سے اس کی لاش برآمد ہوئی تو رفیہ ٹوٹ گئی، ہر وقت روتی رہتی، جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ زبیر کے معصوم چہرے نے اسے جینے پر مجبور کیا، وہ اپنے بیٹے کی خاطر جینے لگی۔ 20 سال گزر گئے، مگر زرغام نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اسے رفیہ کی روح کو قابو کرنے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا تھا، جس کے توڑ کے لیے وہ گاؤں سے ہر سال ایک عورت کو غائب کر دیتا تھا۔ اکبر بابا 2 سال پہلے ہی گاؤں میں آئے تھے، اور ان 2 سالوں میں کوئی عورت غائب نہیں ہوئی تھی، مگر آج جب زبیر کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا تب کسی نے اسے بتایا کہ اس کی ماں پر زرغام نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ لرزتے وجود سے ہل وہیں پھینکتا گھر کی جانب بھاگا تھا۔ دیکھو، یہ بہت مشکل ہے، مگر میں جانتا ہوں تم بہادر ہو، تم یہ کر لو گے، مگر یاد رکھنا تم انسان ہو، موت ہر انسان کو آتی ہے، تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ وہ اسے گاؤں سے باہر ایک جنگل کے قریب لے کر آئے تھے۔ بابا میں کر لوں گا، میں اپنے ابا کو نہیں بچا پایا، مگر اماں کو نہیں کھو سکتا۔ وہ آنکھیں پوچھتا ہوا بے بسی سے بولا، تم 25 کے کب ہوگے؟ اکبر بابا کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے بدھ کو اس نے کہا، بدھ کی دوپہر ظہر کی نماز کے بعد تم اس کنویں میں کودو گے، سب کچھ میں تمہیں تفصیل سے بتا دوں گا، مگر سوچ لو۔ اکبر بابا نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، وہی کنواں جس کے پاس اس کے باپ کی لاش ملی تھی۔
وہ کنواں سالوں سے بند تھا۔ زبیر نے الجھے ہوئے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ یہ کہانی ذہنی تخلیق ہے، مگر اس کا ایک مقصد ہے۔ کہانی میں انسان کو اس دنیا کی حقیقت بتائی جائے گی۔ عقل والے اس کہانی کے مقصد تک پہنچ ہی جائیں گے۔ کہانی کے آخر تک آپ کو لکھاری لکھنے کا مقصد سمجھا دے گا۔ مجھے یہ کہانی لکھنے کا من تھا تو میں نے اسے لکھا۔ یہ چھوٹا سا ناولٹ ہے، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ آج بدھ تھا اور وہ صبح سے اماں کے سرہانے بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اماں کا وجود دھیرے دھیرے ریت کے ذروں میں تبدیل ہو رہا تھا۔ ان کے پیر ختم ہو چکے تھے۔ زبیر سرخ آنکھوں سے اپنی ماں کو بے سدھ پڑے دیکھ رہا تھا۔ زبیر، چلو وقت کم ہے، نماز ادا کرو اور پھر چلو۔ اکبر بابا کی آواز پر وہ اماں کے ماتھے پر بوسہ دے کر اٹھ گیا۔ سارا گاؤں کنویں کے پاس کھڑا حیرت سے زبیر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک پوٹلی کمر پر لٹکائے کھڑا تھا جس میں چند جوڑے کپڑے اور کچھ سامان تھا کھانے پینے کا۔ یہ لو، اس پوٹلی کو پاس رکھنا، وقت آنے پر تمہیں اس کا استعمال کرنا ہوگا۔ اکبر بابا نے ایک سرخ چھوٹی سی پوٹلی اسے پکڑائی، جسے اس نے اپنے پاجامے کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کی امان میں، چلو اب۔ اکبر بابا نے اسے کنویں کے منڈیر پر بٹھا دیا۔ گاؤں والے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ بھول بھلیاں ہے، یہاں تمہیں اچھے لوگ بھی ملیں گے مگر برے زیادہ ہوں گے۔ اپنی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اکبر بابا نے اسے تفصیل پہلے ہی بتا دی تھی۔ اس کے کان میں نصیحت کرتے ہی انہوں نے اسے دھکا دے دیا۔ وہ ایک دم چلا اٹھا۔ اسے لگا جیسے وہ بہت ہی گہرائی میں گرا ہو۔ کنواں اتنا گہرا تو نہیں ہوتا۔ اس پر غنودگی طاری ہونے لگی اور اس کا دماغ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ شور کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ کسی ہجوم والی جگہ پر تھا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ گیا۔ ارد گرد کا جائزہ لیا تو حیران رہ گیا۔ اس سنہری رنگ کے ایک بڑے سے محل کے باہر پتھر پر سو رہا تھا۔ محل کے دروازے پر ہجوم تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنا سامان وغیرہ اٹھا کر وہ ایک طرف چل پڑا۔ ارے تم کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ بھاری بھر آواز پر وہ چونک پڑا۔ لوہے کا ڈنڈا پکڑے گھوڑے پر ایک خرانڈ سپاہی سوار اسے گھور رہا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام زبیر ہے۔ زبیر نے اکبر بابا کے بتائے ہوئے طریقے سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ زبیر، تم نے کہاں جانا ہے؟ اس سپاہی کا لہجہ اور تاثرات نرم بڑھ گئے۔ میں نے زرغام، اس کے الفاظ پورے نہ ہوئے تھے کہ سپاہی نے اسے روک دیا۔ محل میں داخل ہو جاؤ، آگے کا راستہ وہیں سے ملے گا۔ سپاہی اسے کہہ کر آگے چل پڑا۔ وہ حیران سا محل کی جانب چل پڑا۔ اکبر بابا کے الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم نے کہاں جانا ہے اور اس شخص کو دیکھ کر تمہیں خوف محسوس ہو تو خاموش رہنا، کچھ مت بولنا، اور اگر خوف محسوس نہ ہو تو اسے بتانا کہ تم کون ہو اور کہاں جانا ہے۔ اس سپاہی کو دیکھ کر وہ خوفزدہ نہیں ہوا تھا، سو سچ بول دیا۔ محل کا دروازہ کھلا تو ہجوم تیزی سے اندر لپکا۔ زبیر بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایسا محل تھا کہ آنکھیں پھٹ جائیں۔ خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہیں لگتا تھا۔ ہجوم تیزی سے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ تخت پر بادشاہ پریشان سے بیٹھے تھے۔ کون ہے وہ شخص جو ہماری بیگم کی بیماری ٹھیک کرے گا؟ بادشاہ کی کرخت آواز ابھری تھی۔ زبیر، ہاتھ کھڑا کرو۔ اکبر بابا کی سرگوشی ابھری تو وہ چونک پڑا۔ اکبر بابا، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاتھ کھڑا کرو، وقت کم ہے۔ اکبر بابا کی سرگوشی ابھری تو اس نے ہاتھ کھڑا کر لیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو؟ بادشاہ نے سوال کیا تو اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ دو سپاہی آگے بڑھے اور اسے لے کر ایک جانب چلنے لگے۔ ملکہ کا کمرہ یہ ہے۔ وہ سپاہی اسے ایک دروازے کے پاس کھڑا کر کے پلٹ گئے۔ زبیر دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ جتنا اس کے گھر کے 5 کمرے ملا کر بنا ہو۔ ایک بڑے سے سنہری پلنگ پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ سلام ملکہ۔ اس نے ملکہ کو سلام کیا مگر جواب نہ دارد۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ملکہ کے قریب بیٹھ گیا۔ ملکہ، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پھر سے سوال کیا مگر ملکہ بغیر کچھ کہے بس ایک جگہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ کھڑا ہو گیا۔
بادشاہ اندر داخل ہوا تھا۔ ملکہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ کل سے ملکہ نہ ہی کچھ کھا پی رہی ہیں، نہ ہی کسی سے کوئی بات کر رہی ہیں۔ اگر تم نے انہیں ٹھیک کر دیا تو تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا، اگر تم ناکام ہوئے تو جان دینی ہوگی۔ بادشاہ اپنی بیگم کی جانب دیکھ کر گویا ہوئے، فکر نہ کریں بادشاہ سلامت، میں ان کی بیماری جھٹ سے بھگا دوں گا۔ زبیر کی زبان فر فر بولنے لگی، حالانکہ وہ یہ سب کچھ بولنے کا سوچ نہیں رہا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملکہ کو بیماری کیا ہے۔ بادشاہ سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ زبیر گہری سوچ میں گم کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اکبر بابا آپ موجود ہیں، مدد کریں۔ اس نے بابا کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اسے خود ہی کچھ کرنا ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، اسے اکبر بابا کی دی ہوئی سرخ پوٹلی یاد آئی۔ اس نے فوراً وہ پوٹلی نکال کر کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی کتاب اور ایک شیشی اس میں موجود تھی جس میں نیلے رنگ کا صفوف موجود تھا۔ اس نے کتاب کھول کر پڑھنا شروع کی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کتاب مکمل کر چکا تھا۔ کتاب کے مطابق اس صفوف کا ایک قطرہ ہر قسم کی بیماری بھگا سکتا ہے۔ مصیبت کے وقت اس کا ایک قطرہ پی لینے سے انسان کے جسم میں بے حد طاقت آ جاتی ہے، اور یہ صفوف بھوک لگنے پر بھی پی لینے سے مہینوں انسان کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہے، مگر استعمال کے لیے ضروری الفاظ ہیں جو دہرانے ہی ہیں۔ یہ صفوف تب ہی کام کرتا ہے۔ اس نے تیزی سے جگ سے گلاس میں پانی اڈیلا اور مخصوص الفاظ دہراتے ہوئے صفوف کا ایک قطرہ پانی میں ملا لیا۔ کتاب اور شیشی پوٹلی میں ڈال کر اسے پاجامے سے باندھا اور گلاس لے کر ملکہ کے پاس بیٹھ گیا۔ ملکہ اسے پی لیں۔ اس نے گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا تو وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس پانی کا ختم کر گئی۔ زبیر بن زیاد، پانی پیتے ہی وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ جانتی ہیں مجھے؟ وہ حیران ہوا۔ ملکہ مسکرا کر اٹھی اور سنہری الماری میں سے ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر اسے تھما دی۔ یہ شہزادی سمر کا پہناوا۔ اس نے انگوٹھی پکڑ کر انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ پوچھنا چاہتا تھا شہزادی سمر کون ہے، کہاں سے ہے اور کہاں ہے؟ ملکہ کو کیا ہوا تھا، مگر زبان بالکل چپ ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گیا یہاں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہاں اس کا جسم اس کے مطابق نہیں چلے گا۔ ملکہ اسے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ملکہ کو مسکراتا آتا دیکھ کر پورے محل میں خوشی سے شور مچ گیا۔ بادشاہ اپنی بیگم کا ہاتھ تھامے انہیں تخت تک لے گیا۔ بولو لڑکے، تمہیں کیا انعام چاہیے، ہم عطا کریں گے۔ بادشاہ نے دریا دلی سے کہا۔ شہزادی سمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اس کی زبان پھسلی، دربار میں سناٹا چھا گیا۔ زبیر کو اپنی موت پکی نظر آئی۔ بادشاہ نے ملکہ کی جانب دیکھا تو ملکہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے 2 گھنٹوں کے اندر اندر شہزادی سمر اس کے نکاح میں تھی۔ سپاہی اسے خوبصورت لباس پہنا کر شہزادی کے کمرے میں لے گئے۔ وہ دھیرے دھیرے اندر داخل ہوا۔ شہزادی سنہرے بستر پر اپنا خوبصورت لباس پھیلائے اس کی منتظر تھی۔ زبیر بستر پر بیٹھ کر اس کا حسن فرصت سے نہارنے لگا۔ زبیر بن زیاد، آپ کے پاس وقت کم ہے، کل صبح ہی آپ کو اپنی منزل کے لیے نکلنا ہے، بہتر ہے آپ تیاری رکھیں۔ شہزادی نے اپنی خوبصورت آواز سے اسے شہر سے نکالا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ حیران رہ گیا۔ وہ سب چھوڑیں، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے خدمت کا موقع دیں۔ شہزادی اس کا ہاتھ ماتھے پر رکھتی عقیدت سے بولی۔ زبیر سارے ہوش بھول کر اس کے شہر میں جکڑتا چلا گیا۔ شہزادی کے مطابق بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں اور وہ اپنی بیویوں پر جان چھڑکتا ہے۔ اس کے 10 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں۔ بادشاہ کی نظر میں اولاد کی کوئی وقت نہیں، مگر اپنی بیویوں کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے شہزادی کا نکاح ایک انجان انسان سے کرتے ہوئے اسے کوئی مشکل نہ ہوئی۔ شہزادی اگلی صبح اس کا ہاتھ تھام کر محل کے دروازے تک لے آئی۔ آپ اپنے مقصد کی طرف دھیان دیں، میں منزل پر آپ کی منتظر رہوں گی، شہزادی نے محبت سے کہا۔ زبیر نے اپنی جیب سے وہ سونے کی انگوٹھی اسے پہنا دی۔ الوداع بیگم۔
وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر محل کے دروازے سے نکل گیا۔ باہر اندھیرے کا راج تھا، اسے لگا وہ کسی گہرے کنویں میں گر رہا ہے، پھر اس کا ذہن تاریک ہو گیا اور اس پر نیند حاوی ہو گئی۔ کسی کے زور زور سے جھنجھوڑنے پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ کسی گاؤں میں کچے راستے پر سویا ہوا تھا۔ سامنے ایک شخص سخت تاثرات سجائے ہاتھ میں کدال تھامے ایک شخص اسے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر زبیر کے اندر خوف سرایت کر گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر عجیب خوف محسوس ہوتا۔ کون ہو تم؟ کوئی راہگیر ہو کیا؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ زبیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، کوئی جواب نہ دیا۔ اے جھامے فقیر ہے، یہ کچھ دے کر چلتا کر۔ وہ شخص کسی کو آواز دے کر پلٹ گیا۔ سامنے سے ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا اور روٹی کا سوکھا ٹکڑا اسے پکڑا کر پلٹ گیا۔ وہ حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور سامان اٹھا کر آگے چل پڑا۔ اس گاؤں کے لوگ خاموشی سے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، کوئی کچھ کہتا تھا نہ فضول یہاں وہاں دیکھتا تھا۔ زبیر ان لوگوں کو حیرت سے دیکھتے دیکھتے آگے بڑھ رہا تھا۔ زبیر بن زیاد، ایک نخیف سی آواز پر وہ چونکا۔ وہ کوئی بزرگ تھے جو لاٹھی کے سہارے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ آ گیا مسیحا آ گیا، وہ خوشی سے چلا اٹھا، مگر اس کی آواز چند لوگوں تک پہنچی۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ زبیر خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ چل بیٹا چل، جلدی کر ورنہ وہ لوگ آ جائیں گے۔ وہ بزرگ اس کا ہاتھ تھام کر دھیرے دھیرے اسے ایک طرف لے گئے۔ یہ میری جھونپڑی ہے، تو نہا لے، کھانا کھا لے، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ بزرگ اسے غسل خانے کے پاس چھوڑ کر ساتھ والے کمرے میں چلے گئے۔ زبیر نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کر باہر نکلا تو میز پر کھانا تیار تھا۔ بھوک چمک اٹھی، وہ تیزی سے کھانا کھانے لگا۔ دیکھو بیٹا، ہم 20 سال سے انتظار کر رہے ہیں تیرا، اب تو آ گیا ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ بزرگ خوشی سے بول رہے تھے۔ چاچا جی، یہاں کیا ہو رہا ہے اور آپ لوگ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ تجسس سے مجبور سوال کرنے لگا۔ 20 سال پہلے زرغام نے ہم سب کا سکھ چین چھین لیا۔ وہ اپنی ایک دنیا بنانا چاہتا تھا جس میں صرف اس کی حکمرانی ہو۔ یہاں پورا دن مردوں سے کام کروایا جاتا ہے اور ہماری عورتیں پورا دن زرغام کے چیلوں کے گھروں میں اپنی عزت لٹواتی ہیں، ان کے کام کرتی ہیں اور رات کو لٹتی ہیں۔ ہم سب کا جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ 20 سال پہلے تمہارا باپ بھی یہاں آیا تھا، جانتے ہو، تمہاری ماں کی روح یہاں آئی تھی۔ زرغام تک جانے کے لیے سب کو یہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تمہاری ماں نے وعدہ کیا تھا کہ تم آؤ گے سب کو بچانے۔ وہ بزرگ زبیر کا ہاتھ تھامے کہہ رہے تھے اور وہ اماں کے ذکر پر اداس ہو گیا۔ نہ جانے کیا حال ہوگا اماں کا۔ فکر نہ کریں چاچا، میں زرغام کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دوں گا۔ آپ مجھے اس کے چیلوں کے ٹھکانے پر لے چلیں۔ زبیر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے اندر ایک دم جوش ابھر آیا تھا۔ ابھی نہیں، یہ کام تم کل کرو گے۔ آج تم اس جھونپڑی سے باہر مت نکلنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ کل صبح فجر کے بعد ہی یہ کام سر انجام ہوگا۔ بزرگ اسے بتا کر اٹھ گئے۔ وہ گہری سانس لے کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ شہزادی سمر کا خوبصورت چہرہ ذہن میں آتے ہی وہ بے تاب ہو گیا۔ نہ جانے میں واپس کب لوٹوں گا، کب ملوں گا میں اپنی شہزادی سے۔ وہ یوں ہی سپنے بنتا ہوا نیند کی وادی میں اتر گیا۔ رات کو اس کی جھونپڑی میں کوئی نہیں آیا تھا۔ بزرگ کھانا دے کر چلے گئے تھے۔ صبح فجر کے بعد چند لوگ اسے بلانے آئے تو وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ نیلے صفوف کی پوٹلی اس نے اپنے ساتھ رکھی تھی۔ دھیان سے زبیر، یہ بہت خطرناک ہے، تم ان کی نظروں سے چھپ نہیں پاؤ گے۔ اکبر بابا کی سرگوشی پر وہ چونکا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے سوال کیا۔ وہ صفوف مت پینا، تم اپنے زور پر ان کا مقابلہ کرو گے، بس ان کی کمزوری پکڑنا۔ اکبر بابا کی بات پر وہ حیران ہوا۔ مگر میں کیسے لڑوں گا ان سے؟ ساتھ چلتے آدمی اسے خود سے باتیں کرتے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ان کی کمزوری پکڑنا، یہ اب تمہارا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ سنو، کیا تم لوگ جانتے ہو ان شیطانوں کی کمزوری کیا ہے؟ اس نے اپنے ساتھ چلتے آدمیوں سے پوچھا۔ کمزوری کا تو پتہ نہیں، مگر وہ لوگ آگ سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس پورے گاؤں میں آگ نہیں جلائی جاتی،
بلکہ گاؤں سے باہر ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پر کھانا وغیرہ پکانے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے۔ ایک آدمی نے بتایا، تم لوگوں میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر تم چاہو تو آگ سے انہیں جلا سکتے ہو۔ زبیر نے افسوس سے کہا، ہم نے کوشش کی تھی مگر وہ لوگ آگ سے جلتے نہیں ہیں، صرف ڈرتے ہیں، نہ جانے کیوں۔ میرے دادا وغیرہ نے کوشش کی تھی تو بدلے میں ان کی جان چلی گئی۔ زبیر حیران پہ حیران ہوا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ لوگ شیطانوں کے ٹھکانے پر آ گئے۔ زبیر نے دیکھا کہ وہی بندہ جس کو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا وہ اس پتھر کے قلعے میں ایک عورت کو برہنہ کیے بدکاری میں مگن تھا۔ زبیر نے ایک طرف اوٹ میں جا کر صفوف کی پوٹلی کھولی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ کتاب میں سے اس نے آگ بنانے کا طریقہ نکالا۔ اپنی آستین سے کپڑا پھاڑ کر وہ آگ جلانے لگا، مگر ایک آدمی نے روک دیا۔ دیکھیں سرکار، اس وقت ہماری عورتیں اندر ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ وہ آدمی پریشان تھا۔ بے فکر رہو، میں کس لیے ہوں؟ زبیر نے اسے تسلی دی۔ کپڑے پر صفوف کا ایک قطرہ ڈال کر اس نے کپڑا ایک لکڑی پر باندھا، پھر سوکھے گھاس کو جمع کر کے دو پتھروں کو آپس میں رگڑا تو آگ کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ پانی کی مشک بھر کر لاؤ، ایک آدمی کو کہہ کر اس نے صفوف کی شیشی کھولی۔ آدمی بھاگ کر پانی بھر کر لے آیا۔ زبیر نے صفوف کا ایک قطرہ پانی میں ڈالا۔ اس پانی کو اپنے جسم پر مل لو جلدی۔ ان سب نے پانی جسم پر مل لیا۔ پھر زبیر کے اشارے پر سب دھڑکتے دل کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گئے۔ زبیر ہاتھ میں آگ پکڑے قلعے کی دیواروں پر لگاتار چلتا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ مخصوص کلمات بھی ادا کر رہا تھا۔ پورا قلعہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ گرمائش بڑھتے ہی سب شیطان کمروں سے نکل آئے۔ آگ دیکھ کر ان سب کی چیخیں نکل گئیں۔ زبیر نے تمام آدمیوں سے کہا کہ وہ سب عورتوں کو قلعے سے باہر نکالیں۔ وہ آدمی آگ میں سے گزرتے ہوئے عورتوں کو باہر لے گئے۔ صفوف والا پانی ملنے سے ان پر آگ اثر نہیں کر رہی تھی۔ زبیر منہ میں کچھ پڑتا ہوا تمام شیطانوں کو آگ لگاتا گیا اور وہ لوگ ایک ایک کر کے جلتے گئے۔ اچانک ایک شیطان نے آگ میں لپٹا ایک پتھر زبیر کی جانب پھینکا۔ آگ زبیر کے وجود کو جھلسانے لگی۔ اس کے دل دہلا دینے والی چیخیں پورے قلعے میں گونجنے لگیں۔ اس کا دماغ یکدم مفلوج ہو گیا اور وہ خود کو ہوا میں تیرتا محسوس کرنے لگا۔ آنکھ کھلنے پر وہ ایک بہت بڑے کالے رنگ کے محل کے سامنے تھا۔ اس محل کے ارد گرد بڑے بڑے ناگ تھے، اتنے بڑے کہ ان کے سر محل کی چھت سے بھی اونچے تھے۔ زبیر تھوک نکل کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ لگا کر چیک کیا تو مطمئن ہو گیا، صفوف والی پوٹلی اس کے پاس تھی۔ اندر آ جاؤ زبیر، وقت بہت کم ہے۔ اکبر بابا کی آواز پر وہ تیزی سے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ آہٹ مت کرنا ورنہ یہ ناگ چوکنے ہو جائیں گے، اکبر بابا نے کہا تو وہ دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ اپنی سانس تک وہ دھیرے دھیرے لے رہا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ ناگ اندھے ہوتے ہیں اور یہ بات آج سچی بھی نکلی تھی۔ وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو دو ہٹے کٹے دربان باتوں میں مصروف تھے۔ زبیر کا ہاتھ خود بخود زمین پر پڑے پتھر کی جانب گیا۔ پتھر اٹھا کر اس نے دوسری جانب پھینکا اور خود اوٹ میں چھپ گیا۔ دربان چونک کر اس جانب لپکے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ دروازے کی جانب لپکا اور اس پر چڑھنے لگا۔ دروازہ بہت بڑا تھا۔ وہ جو ہی اوپر پہنچا دنگ رہ گیا۔ محل کے اندر فرش پر ناگوں کا ڈھیر گھوم رہا تھا۔ زبیر کی سوچ سے بھی زیادہ مشکل کام تھا زرغام تک پہنچنا۔ وہ پسینے سے تربتر آگے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب دربان واپس لوٹ آئے۔ وہ دیکھو سالہ، پکڑو سے۔ ان میں سے ایک دربان چیخا۔ دوسرے دربان نے اپنے ڈنڈے سے اس کی لات پر مارا تو منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ آنکھ کھلنے پر اس نے خود کو رسیوں میں جکڑا پایا۔ وہ کسی کمرے میں بند تھا۔ رسیوں سے جکڑا ہوا وہ اوندھے منہ فرش پر اکیلا پڑا تھا۔ ایک طرف چھوٹا سا روشن دان تھا جہاں روشنی آ رہی تھی۔ کوئی ہے، باہر نکالو مجھے، وہ چلایا مگر جواب نہ دارد۔ وہ بے بسی سے رونے والا ہو گیا۔ اکبر بابا کہاں ہیں آپ؟ اس نے بابا کو پکارا مگر خاموشی۔ اچانک سامنے سے دروازہ کھلا۔ اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گیا۔ اماں، اس کی آواز سرگوشی میں ابھری، مگر اماں پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتی، ہاتھ میں بڑا پیالہ اس کے سامنے رکھتی پلٹ گئی۔ اماں اماں، وہ چلاتا رہ گیا مگر وہ انسنی کرتی دیوار میں غائب ہو گئی۔ اس نے پیالے کی جانب دیکھا تو بمشکل اپنی الٹی روکی۔ پیالہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ 2 دن سے لگاتار یہی ہو رہا تھا۔
اماں دن میں 3 وقت گندگی سے بھرا پیالہ اس کے منہ کے آگے رکھ دیتی اور پہلا پیالہ اٹھا کر لے جاتی۔ وہ لاکھ انہیں پکارتا مگر وہ گونگی بہری بنی رہتی۔ زبیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زرغام نے ان کی روح کو بندی بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ ایسی ہیں۔ گندگی تو وہ کھانے سے رہا، پیالے میں کبھی کچا گوشت ہوتا، کبھی گوبر، کبھی خون۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے بھوکا پیاسا نڈھال ہو چکا تھا، حلق میں ایک قطرہ پانی تک نہیں گیا تھا۔ وہ مضبوط جسم کا مالک تھا مگر اب دھیرے دھیرے وہ نڈھال ہونے لگا تھا۔ زبیر، میری بات سنو۔ اکبر بابا کی سرگوشی ابھری تو اسے کچھ سکون ہوا۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، جب تک تم اس محل میں ہو میرا تم سے غیبی رابطہ خطرناک ہے، اسی لیے میں خاموش تھا، مگر تم میری توقع سے زیادہ بے وقوف نکلے ہو۔ اپنی عقل استعمال کرو، وہاں سے نکلو ورنہ وہ لوگ تم سے اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ اتنا کہہ کر خاموشی چھا گئی۔ مگر میں کروں کیا؟ بابا بتائیں تو میں کیا کروں؟ اس کے لاکھ پکارنے پر بھی آواز نہیں آئی۔ وہ بے بسی سے سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کرے گا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اماں، دوپہر میں اسے گندگی کا پیالہ دینے جب اماں وہاں آئی تو اس نے انہیں پکارا، مگر حسب عادت وہ پیالہ رکھ کر مڑنے لگی۔ زبیر نے سرگوشی نما آواز میں قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ زبیر، اماں دھیرے سے پلٹی، ان کی آنکھوں میں حرکت ہوئی۔ اماں ہاتھ کھولو میرے، وہ ورد کرتے ہوئے بولا۔ اماں دھیرے دھیرے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ کھول دیے۔ زبیر ورد جاری رکھتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ پیروں سے رسی کھول کر اس نے اماں کی جانب دیکھا۔ اماں فکر مت کرنا، میں لوٹوں گا۔ تیزی سے روشن دان کی جانب بھاگا۔ روشن دان چھوٹا تھا مگر وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے کسی طرح وہاں سے نکل آیا۔ محل کی پچھلی جانب پہنچ کر اس نے اکبر بابا کو پکارا۔ دوسری طرف سے خاموشی تھی۔ اس نے پوٹلی نکال کر کتاب کھولی، پھر دھیرے سے صفوف کی بوتل کھول کر ایک قطرہ حلق میں ڈالا۔ ایک دم اسے اپنے جسم میں بہت سی طاقت آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے پوٹلی واپس رکھ کر محل کے دروازے پر پہنچا۔ دربان اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر مٹی کو دربانوں کی جانب اچھال دیا۔ تم اچھی سے جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے، وہ انہیں دیکھ کر بولا۔ جی سرکار۔ وہ دونوں اس کے آگے جھکے، پھر بھاری بھرکم دروازہ کھول کر اسے لیے اندر چل پڑے۔ راستے میں زرغام کا جو آدمی آتا دربان اسے پھونک مارتے تھے، وہ تمام آدمی ان کے ساتھ ہو پڑتے۔ اسی طرح محل کی گہرائی تک جاتے جاتے زرغام کے تمام آدمی زبیر کے غلام بن چکے تھے۔ سرکار، یہ زرغام کا کمرہ ہے اور اس وقت وہ سو رہا ہے۔ اسے مارنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ٹھیک رات کو جب چاند پورا نکل آئے گا اس وقت اسے مارنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا تو زبیر نے سر ہلایا۔ اماں کہاں ہیں؟ لے چلو مجھے وہاں، زبیر نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے چلتا کسی نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑا۔ وہ زرغام تھا۔ لمبے لمبے بال، سیاہ کالی آنکھیں، پورا جسم ننگا، صرف شرمگاہ پر ایک کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ تجھے کیا لگا میں اس سب سے انجان ہوں؟ ہاں 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 بچے، تو کچھ نہیں جانتا، میں تو پہلے دن سے ہی تیری ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہوں۔ بڑی آسانی سے روشن دان سے نکل بھاگا۔ ہاں 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 ہاں، وہ سالی تو تیری ماں تھی ہی نہیں، وہ بہروپیہ تھی۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ بڑے بڑے نوکیلے دانت نکالے اس کی بے وقوفی پر ہنسنے لگا۔ چل تجھے بتاتا ہوں سب کچھ۔ زرغام اسے بازو سے پکڑ کر تہ خانے میں لے گیا۔ تہ خانے میں اپنے گاؤں کے سب لوگوں اور اکبر بابا کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اب یہ سب یہاں مریں گے اور تو میرے ہاتھوں مرے گا، اور تیری ماں میری ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اسے اپنی رکھیل بنا کر رکھوں گا۔ وہ غضبناک انداز میں چیخا۔ زبیر اکبر بابا کے پاس دوڑا۔ بابا یہ سب کیسے ہوا؟ وہ اب تک حیران تھا۔ میں نے تم سے غیبی رابطہ کیا تھا۔ زرغام کو علم ہو گیا کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، وہ گاؤں والوں سمیت مجھے یہاں اٹھا لایا۔ اکبر بابا بے بس تھے۔ زبیر بیٹا، اسے طاقت سے نہیں دماغ سے ہراؤ، اس کی کمزوری ڈھونڈو۔ تمہارے پاس جو صفوف ہے اس کی پوری بوتل اپنے حلق میں انڈیل لو، یاد رکھنا دماغ سے ہرانا ہے اسے۔ اکبر بابا نے اسے سرگوشی کی۔ اسے اٹھا لاؤ میرے پاس، زرغام نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ وہ زبیر کو گھسیٹتے ہوئے زرغام کے پیچھے چل پڑے۔
زبیر نے نظر بچا کر دھیرے سے پوٹلی کھولی اور صفوف کی ساری شیشی غٹاغٹ پی لی۔ اسے اپنے جسم میں کچھ غیر معمولی نہیں لگا۔ کمزوری؟ ایک جادوگر کی کیا کمزوری ہوگی؟ جادوگر نہیں، شیطان، اور شیطان کی کمزوری وہ دماغ کے گھوڑے تیزی سے چلا رہا تھا۔ چل بتا، اب کیسے مرنا پسند کرے گا؟ آگ میں ڈالوں، پیروں کے نیچے کچلوں، یا پھر بھوکا رکھ کر ماروں؟ وہ صفاقی سے بولا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جواب نہیں دیا۔ بولتا کیوں نہیں؟ جواب دے۔ زرغام کو اس کی خاموشی کھلنے لگی۔ زبیر دھیرے سے مسکرایا اور چیخنے لگا۔ اس کی چیخوں میں قرآنی آیات تھیں۔ وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور حیرت انگیز طور پر اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ قلعے کی دیواروں تک کو لرزا چکی تھی۔ زرغام نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ شیطان کی سب سے بڑی کمزوری اللہ کا کلام ہے۔ زبیر کے ذہن میں اکبر بابا نے یہی بات ڈالنی چاہیے تھی۔ زرغام اور اس کے آدمی کانوں پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ یکدم ہی ان سب کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ زبیر، رکنا مت، پڑھتے رہو۔ اکبر بابا نے بلند آواز میں اسے تنبیہ کی اور تمام لوگوں کو لیے محل سے باہر بھاگے۔ زبیر کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ زرغام کانوں میں انگلیاں ٹھونسے چلا رہا تھا۔ اس کی چیخیں زبیر کو مزید جوش دلا رہی تھیں۔ یکدم تیز زلزلہ سا آیا، پورا محل لرزنے لگا۔ زبیر سب سے لاپرواہ، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اماں نے اسے قرآن حفظ کروایا تھا، اس لیے وہ بہت خوبصورتی سے تلاوت کرتا تھا۔ اس وقت وہ تلاوت کر کے شیطانوں کو جہنم واصل کر رہا تھا۔ محل کی چھت ایک دم پھٹ گئی۔ زرغام اور اس کے ساتھیوں کے جسم ریت کی مانند ریزہ ریزہ ہو کر آسمان کی جانب اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد محل کی دیواریں گرنے لگیں۔ پورا محل ایک لمحے میں ہی زمیں بوس ہو گیا۔ اب ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، گہری خاموشی، جیسے طوفان کے ٹلنے کے بعد ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس نے آنکھیں کھولی تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ گردن موڑ کر یہاں وہاں دیکھا تو اسے شہزادی سمر ایک طرف بیٹھی تسبیح کرتی نظر آئی۔ اسے خود بخود سب یاد آنے لگا۔ وہ اپنی اسی پرانی جھونپڑی میں تھا۔ باہر سے اماں کی آواز آ رہی تھی، سمر بیٹی، زبیر کے کپڑے سوکھ گئے ہیں، اٹھا لاؤ، بارش کا کوئی پتہ نہیں۔ اماں کی آواز پر سمر تیزی سے اٹھی، مگر زبیر کو دیکھ کر رک گئی۔ آپ اٹھ گئے زبیر، آپ اٹھ گئے۔ 15 دن بعد بالآخر آپ کی نیند ٹوٹی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ خوشی کے مارے مسکرا اٹھی۔ سب ٹھیک ہے سمر؟ وہ دھیرے سے بولا۔ سب ٹھیک ہے زبیر، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ دھیرے سے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ یہ دنیا ایک بھول بھلیا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں جس مقصد سے بھیجا ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ قدم قدم پر ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں۔ جیسے زبیر کے پاس صفوف تھا ہر مشکل کے حل کے لیے، ویسے ہی ہمارے پاس قرآن ہے۔ زبیر کو نیکی کا صلہ ملا سمر کی صورت میں، ویسے ہی ہمیں بھی اپنی نیکیوں کا صلہ ملتا ہے۔ زبیر زرغام سے ماں کی خاطر لڑا، ہمیں شیطان سے اپنے ایمان کی خاطر لڑنا ہے۔ پھر ہم بھی جب مر جائیں گے تو قیامت کے روز ہمارے اعمال مسکرا کر کہیں گے، سب ٹھیک ہے ابن آدم۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔